کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ جناب یہ کہ اب بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، اب خواتین، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی آغاز خواتین سے ہی نہیں کر لینا چاہیے کہ خواتین کو معطوف قرار دیتے ہوئے کہ صاحب خواتین کو گھر پہ بٹھا دینا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی قرآن فرماتا ہے نا یہ کہ کرنا فی بیوتکن، کہ تمہارا جو مقام ہے وہ گھر ہے، عورت کا مقام گھر ہے۔ وہ ایک یعنی ایک الگ ایشو ہے، اس پہ بات کریں گے ابھی، لیکن جو پہلے میں آپ کے سوال پہ جواب دینا شروع کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ نے واہ، توجہ فرمائی؟ جی بالکل، اخلاق بہت گہری۔ اخلاق اس کو اس کے کمال تک پہنچانا کس نے ہوں، پہنچایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم اور آپ مینرز وغیرہ، یہ ایٹیکیٹس، یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہی اخلاق کا معیار متعین ہو گیا قیامت تک کے ٹھیک ہے، لیے۔ یعنی کہ میں نے آپ سے کوئی چیز سیکھ لی، ان سے کوئی چیز سیکھ لی۔ اب اخلاقیات کیا ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہترین تم میں بہترین کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہترین ہے۔ اخلاقیات پوری زندگی کا احاطہ کرنے والی طاقت ہے۔ یعنی مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ مجھ پہ لگا ہوا ہے، میں بہت زیادہ با اخلاق آدمی نظر آ رہا ہوں، لیکن جہاں میں تنہا ہوا وہاں میں نے اخلاق کو اٹھایا یا اخلاقیات کو اٹھایا اور باہر پھینکا نہیں۔ رائٹ، تنہائی میں بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ جو مینرز ہیں، یہ اس کو یہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر، ایک ہے اخلاق حسنہ، ٹھیک ہے، دوسری ہے اخلاق کریمہ، تیسری ہے اخلاق عظیمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اخلاق عظیمہ پر فائز کر رہا ہے۔ اخلاق حسنہ زندگی گزارنے کے اصول اللہ بتا رہا ہے۔ ہم عام انسان ہیں، ہم عام لوگ ہیں کہ جناب والا اب دیکھیں ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایسا نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے ایک گال پر دوسرا گال آگے کر دو۔ ہمارا دین کیونکہ اس کا کینوس بڑا ہے، کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے، تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو۔ اب یہ ہماری ثوابدید پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ دیکھو لیکن بدلہ اتنا ہی لینا، زیادتی نہیں ہو۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا بنا دیا کہ دیکھو تم پر ظلم ہوا نا، لیکن تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی ایک صفت ہے عفو، معاف کرنے والا۔ اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، یہاں بھی اخلاق کا لفظ آ گیا، تخلقوا، اپنے اندر پیدا کرو، باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق۔ اب یہ کینوس اور بڑا ہو گیا، ابھی تو ہم انسان کے اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، اللہ کی وہ صفات، جیسے عفو کی بات کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم لوگوں کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ تو اخلاقی حوالوں سے ایک بنیادی حوالہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کرتے ہیں۔